معروف لکھاری اور تجزیہ کار حماد غزنوی نے کہا ہے کہ ماضی کے پلے بوائے اور آج کے روحانی لیڈر عمران خان اپنی کرپشن پر پردہ ڈالنے کے لیے مسلسل اسلام کا نام استعمال کر رہے ہیں، جو کہ افسوسناک ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مذہبی دھند پھیلانے والوں کا ہدف اصل چہروں کو چھپانا ہوتا ہے تاکہ دیکھنے والوں کو سمجھ نہ آئے کہ پس غبار کون ہے، کوئی سادھو یا کوئی فراڈیا۔ روزنامہ جنگ کے لیے اپنے تازہ تجزیے میں حماد غزنوی کہتے ہیں کہ اربوں انسان مذاہب سے روحانی اور دنیاوی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ وہ مذہبی احکامات کی روشنی میں اچھا انسان بننے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی دنیا اور عقبہ سنوارنے کی صحیح کرتے ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی درست ہے کہ ہر طاقتور نظریے کی طرح مذہب کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے۔ ہزاروں سال سے بالادست طبقات اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے مذہب کی چھتری تلے پناہ لیتے رہے۔ بادشاہوں کا الوہی حق حکمرانی اور کہنوں اور پروہتوں کا دیوتاؤں کی نمائندگی کا دعویٰ اسی سلسلے کی کڑیاں رہی ہیں۔ یہ مذہب کارڈ آج بھی بے دردی سے استعمال ہو رہا ہے۔ حماد غزنوی کہتے ہیں کہ مذہب کی آڑ میں کیا کیا خرافات ممکن ہے، اس کا تجزیہ اور مشاہدہ زندگی بھر سے جاری ہے۔ اپنی دنیاوی خواہشات کو مذہبی روحانیت کا لبادہ پہنا کر ہرس اور ہوس بھی پوری ہو جاتی ہے اور آدمی معزز کا معزز بھی رہتا ہے۔ مختصراً یہ کہ اپنے اعمال کی غایت چھپانے میں مذہب کی دھن بہترین آڑ ہوا کرتی ہے۔ اگر بشرا بی بی جیسی کسی پوتوں پوتیوں والی پیرنی کے دل میں اپنے خاوند سے طلاق لے کر کسی دوسرے سے نکاح کر کے ایک بار پھر سہاگ رات منانے کی خواہش بیدار ہو جائے اور اس خاتون میں اس عمل کی سیدھی سادی وجہ بتانے کا حوصلہ بھی نہ ہو تو وہ بیچاری کیا کرے؟ وہ یہ کہہ کر مذہب کی سموک سکرین کے پیچھے چھپ جاتی ہے کہ مجھے ایک مقدس ہستی نے خواب میں پھر سے دلہن بننے کا حکم دیا ہے۔ ہمارے یہاں صحافیوں کو بشارتیں ہوتی رہی ہیں کہ جنرل باجوہ یوں ہی آرمی چیف نہیں لگ گیا تھا، دراصل اس کا فیصلہ مقدس دربار میں ہوا تھا۔ حماد غزنوی کے بقول امریکہ کے نو منتخب صدر نے حلف اٹھانے کے بعد اپنی پہلی تقریر میں فرمایا کہ خدا نے انہیں ایک قاتلانہ حملے سے اس لیے بچا لیا تاکہ وہ امریکہ کو دوبارہ عظیم بنا سکیں۔ اس حلف برداری کی تقریب میں عیسائیوں کے بنیادی فرقوں کے پادری اور ایک یہودی راہب نے بھی ٹرمپ کے حق میں گڑ گڑا کر مناجات کی۔ ایسے میں ہمارا دھیان پاکستان میں منعقد ہونے والی اس نوع کی تقریبات کی طرف چلا گیا، جہاں اگر مارشل لا لگ رہا ہو تو کچھ آیات منتخب کی جاتی ہیں اور اگر جمہوریت لوٹ رہی ہو تو کچھ اور۔ مذہب کی دھن دنیا بھر کے سیاستدان حسب ضرورت استعمال کرتے ہی رہتے ہیں، مگر اس سلسلے میں پاکستانی سیاستدانوں کا حق فائق ہے۔ پاکستان کی تخلیق میں مذہب کارڈ ببانگ دہل استعمال ہوا تھا اور پھر جب قائد اعظم نے 11 اگست کی تقریر میں مذہب کو فرد کا ذاتی مسئلہ قرار دیا تو ایک ایسا فکری پیچاک پیدا ہوا جس کی پرچھائیاں آج تک ہمارے آئین اور معاشرے پر پڑ رہی ہیں۔ قرارداد مقاصد سے 26ویں آئینی ترمیم تک مذہبی سموک پھیلی ہوئی ہے جو ناظرین کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ ایک آدھ مثال دیکھیے، ہمیں بتایا گیا تھا کہ آئین میں 62-63 کی شقیں اچھے مسلمان چننے کے لیے رکھی گئی تھیں۔ وقت نے ثابت کیا کہ یہ جھوٹ تھا۔ یہ شقیں سرکش سیاستدانوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے آئین میں شامل کی گئی تھیں۔ حماد غزنوی کہتے ہیں کہ محترمہ فاطمہ جناح اور بے نظیر بھٹو کی مخالفت کے لیے اسلام کی روشنی میں عورت کی حکمرانی کی بحث چھیڑنے والے کیا واقعی شمع اسلام کے پروانے تھے یا مذہب کی دھند پھیلا کر سیاسی واردات ڈالنا چاہتے تھے؟ اب لمحے موجود میں آ جائیے۔ جس طرح عمران خان نے ابلاغ کے ہر شعبے میں اپنے سیاسی حریفوں کو چت کیا، اسی طرح اسلامی ٹچ دینے میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس ضمن میں مسز عمران خان کے ذکر خیر سے اجتناب برتنا ہوگا۔ خان صاحب کی تیسری اہلیہ بشرا بی بی نے 25 نومبر کے احتجاج کو کامیاب بنانے کے لیے قوم سے اپنے پہلے خطاب میں کیا ہی خوب اسلامی ٹچ دیا جب انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب والوں نے عمران خان کی آمد پر قمر باجوہ صاحب سے شکوہ کیا کہ یہ کیا چیز اٹھا لائے ہو جو ننگے پاؤں مدینہ کی سرزمین پر پھرتا ہے اور اپنے ملک میں شریعت کا نظام نافذ کرنا چاہتا ہے۔ پچھلے ہفتے القادر ٹرسٹ کے 190 ملین پاؤنڈز کیس کا فیصلہ آیا تو عمران خان نے فرمایا کہ میرا فقط یہ قصور ہے کہ میں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترویج کے لیے ایک ادارہ بنایا تھا۔ حماد غزنوی بانی پی ٹی آئی کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خان صاحب، آپ پر الزام تھا کہ آپ نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔
ہماری لوٹی ہوئی دولت کا ایک ذرہ اگر برطانوی حکومت نے ہمارے حوالے کر ہی دیا تو آپ نے وہ مجرم کو ہی کیوں واپس کر دیا، اور ایک بند لفافے کی منظوری کابینہ سے کس قانون کے تحت دی، اور پھر میاں بیوی کا ٹرسٹ بنا کر اس مجرم سے 450 کنال زمین کیوں وصول کی؟ آپ ان الزامات کے جواب میں فرما رہے ہیں کہ میں تو سیرت کی تعلیم دینا چاہتا تھا، مگر دشمنان اسلام نے میرے خلاف سازش کر دی۔ آپ کو اپنی ننگی چٹی کرپشن چھپانے کے لیے اسلام کا نام استعمال کرنے پر شرم آنی چاہیے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔